السلام علیکم، میں محمد شعیب رضا خان، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ اتوار 24 ستمبر کو شہر حیدرآباد میں تعمیر ملت اور مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام جلسہ یوم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ دن کے اوقات میں تعمیر ملت کے جلسے میں ایک دیوبندی اور ایک بریلوی عالم دین کا خطاب ہو رہا ہے، اور شام میں مجلس کے جلسے میں ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے اکابرین کا خطاب ہوگا۔ مسلک اور مکتب فکر سے بے نیاز یہ اکابرین صرف اور صرف شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف گوشوں سے متعلق خطاب کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں سب جھنڈیاں نصب کی گئی ہیں۔ پرانا شہر جگمگا رہا ہے اور ہر سال کی طرح بڑے پیمانے پر پرانے شہر کے مختلف علاقوں کو سجایا سنوارا جا رہا ہے۔ سیاسی اور مذہبی قائدین نے بار بار مسلم نوجوانوں کو تاکید کی ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا ثبوت اپنے اخلاق، کردار اور احترام و آداب سے دیں۔ ایک دوسرے پر گلال پھینکنا، ڈی جے کا استعمال، فلمی گانوں کی دھنوں پر نعتیہ کلام اور اس پر رقص کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اکابرین نے نوجوان طبقہ کو تاکید کی ہے کہ وہ سائلنسر نکالی ہوئی بائکس کا استعمال نہ کریں اور دوسرے مسلک یا مذہب سے تعلق رکھنے والے اکثریتی آبادی علاقوں میں گشت کرنے سے گریز کریں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب امن و امان، پیار اور محبت کو فروغ حاصل ہو۔ ہاسپٹل میں مریضوں کی عیادت، ان میں میڈیسن اور فروٹس کی تقسیم ایک اچھا عمل ہے۔ اس کے علاوہ حب نبی کے نام پر دکھاوے کے کام جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اس پیسے سے سودی قرض میں مبتلا غریب عوام کی مدد کر کے ان کا بوجھ ہلکا کرے۔ یہ پیسہ یتیموں کی کفالت، نادار لڑکیوں کی شادی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی حالیہ تقریر تلنگانہ میں موضوع بحث ہے، اور یہ قیاس آرائیاں جاری ہیں کہ اسمبلی انتخابات میں مجلس کے جن دو ارکان اسمبلی کو ڈراپ کرنے کی بات کی گئی ہے وہ کون ہیں، اور جن نئے چہروں کو موقع دیا جائے گا وہ کون ہیں۔ انگلش اخبارات نے اسے نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ ان اخبارات میں نئے چہروں میں اکبر الدین اویسی کے فرزند نور الدین اویسی، مجلس کے سرگرم کارکن اور اویسی برادران کے قابل اعتماد یاسر عرفات کے علاوہ محسن بلالہ اور سہیل قادری کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے نور الدین اویسی کو موقع دیا جانا یقینی ہے، جبکہ دوسرے امیدوار کے بارے میں قطعی طور پر ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ لوک سبھا کے الیکشن میں حصہ لیں گے یا نہیں، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ان کے اس جملے سے بھی تلنگانہ کے عوام چونک پڑے ہیں کہ کیا اگلے انتخابات میں حلیف جماعت اگر اقتدار میں آتی ہے تو بیرسٹر صاحب وزارت میں شامل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ویسے یہ بچکانہ خیال ہے، کیونکہ قومی سطح پر اپنا لوہا منوانے والے بیرسٹر اویسی کے لیے ریاست کی سیاست معمولی بات ہے، اور اگر ایسا کوئی موقع آتا ہے تو اکبر اویسی یا کسی سینئر رکن اسمبلی حکومت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ محض قیاس آرائیاں ہیں، کیونکہ ماضی میں کئی بار مجلسی قیادت نے دو ٹوک لہجے میں کہہ دیا تھا کہ وہ وزارت میں شمولیت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نئی خبروں کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔